کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم او کاڑا سے نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے۔ تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میرپور خاص سے۔ دیکھیں صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا، تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں،
اس سے برکتیں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے, تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے, تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی. ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی, ایک کمی محسوس ہوتی تھی. تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں, تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے, اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں. لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے, اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے, کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا عالمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے. اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ, تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے. اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے, تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا, جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا, یعنی اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30, تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے, جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے, یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے, تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ, کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. زوال کے وقت قرآن پڑھنا, کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. اچھا بھائی, ظہر میں عصر کی نیت کر لی تو کیا حکم ہے؟ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا, لیکن نیت باندھتے وقت میں نے عصر کا لفظ بول دیا, تو کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ توفیق احمد لدھیانہ انڈیا سے. دیکھیں آپ ظہر پڑھنے جا رہے تھے, دل میں آپ کے ظہر تھی, اگر آپ نے زبان سے عصر بول دیا لیکن دل میں ظہر ہی تھی, تو آپ کی ظہر ہی کی نماز ہوگی. زبان کا اعتبار نہیں ہے, دل کی نیت کا اعتبار ہے. لیکن جب آپ نے زبان سے عصر بولا تو دل میں بھی آپ کے عصر تھا, تو پھر ظہر کی نماز آپ کی نہیں ہوئی. عصر کی بھی نہیں ہوئی کیونکہ عصر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تھا, اور ظہر کی ویسے ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نیت عصر کی ہے. تو زبان کو نہیں دیکھا جائے گا, دل میں آپ کے کیا تھا یہ دیکھا جائے گا. نام رکھنے سے پہلے عقیقہ کرنا. اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے بچے کا نام ابھی فائنل نہیں کیا تھا کہ 4-5 دن میں عقیقہ کر لیا, تو کیا بغیر نام رکھے عقیقہ صحیح ہو جائے گا؟ بلال انصاری انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہو جائے گا. عقیقے کے لیے بچے کا نام رکھنا پہلے سے یہ ضروری نہیں ہے. رنگ ٹون پر گانا سننے کا کیا گناہ ہوگا؟ جب ہم کسی کو کال ملاتے ہیں تو بعض دفعہ رنگ ٹون پر گانا لگا ہوتا ہے, تو کال کرنے والے کو گانا سننے کا گناہ تو نہیں ملے گا. ساجد صاحب انڈیا سے. نہیں جی, گانا سننے کا گناہ نہیں ملے گا, وہ سن تھوڑی رہا ہے, وہ تو کال ملا رہا ہے, وہ تو خود بخود ایک کان میں آ رہا ہے. تو آپ غور نہ لگائیں, اس پہ دھیان نہ دیں, اس سے لذت حاصل نہ کریں. تو اگر آپ نے جان کر دھیان لگایا, اس سے لذت حاصل کرنا شروع کر دی, پھر گانا سننے کا گناہ ہوگا. تو ویسے رنگ ٹون پہ گانے نہیں لگانے چاہیے, یہ غلط کرتے ہیں لوگ.
کون سے رشتہ داروں سے پردہ ہے؟ پردے کے بارے میں بتا دیں کہ مرد کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے، اسی طرح عورت کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے، تفصیل سے بتا دیں۔ ساجد صاحب انڈیا سے، بھائی مرد کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پردہ عورت کا پر فرض ہے، مرد پہ فرض نہیں ہے۔ پردہ عورت کرتی ہے، مرد نہیں کرتا۔ مرد کو تو یہ کہ کسی غیر محرم کو تاڑ کے نہ دیکھے اور بری نیت سے نہ دیکھے، تو یہ ہے مرد پر احتیاط لازم ہے۔ عورت پر یہ ہے کہ وہ پردہ کرے گی، وہ مرد کے سامنے آنے سے احتراز کرے گی، وہ اپنی باڈی کو، اپنے چہرے کو چھپائے گی، جو جوان عورت ہے۔ تو اب کون سی یہ اس عورتیں ہیں جن پر، یعنی عورتوں پر اپنے کن رشتہ داروں سے پردہ فرض ہے؟ تو اللہ نے سورہ حجاب میں اور سورہ نور میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی پردہ وہ حکم ہے کہ محرم اور نامحرم کو بہت ڈیٹیل سے اللہ نے ایکسپلین کیا ہے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں۔ تو لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہ پوری آیتیں، ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یہ پوری اللہ نے سورہ نور میں ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو اس کا حاصل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ عورت پر پردہ جن سے فرض نہیں ہے، وہ جب پتہ چل جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے علاوہ جتنے مرد ہیں سب سے پردہ فرض ہے، کیونکہ جن سے فرض ہے نا، جن سے پردہ، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کو نہیں قرآن نے بیان کیا، وہ تو بہت زیادہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن سے عورت پہ پردہ فرض ہے۔ تو وہ تمام لوگ جن سے پردہ فرض نہیں ہے ان کو اللہ نے بیان کیا کہ بس ان سے نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے۔ تو باپ، دادا، اسی طرح نانا اور پر نانا، یہ جتنے بھی اصول ہوتے ہیں ان سے عورت پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا بیٹا، بیٹی، پھر بیٹی کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، جس کو فرو کہتے ہیں، یعنی آپ کی اولادیں، پوتے، نواسے، سب ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے سگے بھائیوں سے یا سوتیلے بھائی جو باپ شریک یا ماں شریک ہوں، ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ پھر سوتیلے بھائیوں کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بچے، کسی سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ پھر بہنوں کے بچے، جس کو بھانجا کہا جاتا ہے، بھانجوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، چاہے سگی بہن ہو چاہے سوتیلی بہن ہو۔ سوتیلی کا مطلب باپ یا ماں دونوں کی ایک ہو، یعنی عورت کی جو بہن ہے تو اس بہن کی یہ ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا دونوں شریک بہن ہو، تو تینوں قسم کی بہنیں اس میں داخل ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو، آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے۔
خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے, منانا. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا. بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں. مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی, صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یا کوئی کھانا کھلا کے. تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا, آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے, اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات, دوسری دلیل, جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا, اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ, اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے, ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے, عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے, ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے, جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت, تو لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے, ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ, اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سمجھ رہے ہیں نا, اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو, جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے, تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا, تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی, عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ, پھر اس کے بعد اتوار, تو اب ہمارے لیے پیر. اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے, تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا, اس لیے پیر کا نہیں ہوا, بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی, تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے, آپ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں, رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو, کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے, دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے, نماز پڑھو گے, سوئیاں کھاؤ گے, گلے ملو گے, پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے, نماز پڑھو گے, قربانی کرو گے, گوشت کھاؤ گے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے, جائز ہے مگر مکروہ, کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے, رات کو. ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے, سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ چلتا ہے بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو, محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور جذبات سے ہٹ کے, جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے, لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. جب محبت ہو نا کسی کو تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھے انسان محبت کا اظہار کرے, اپنے جذبات کو غالب کر لینا. نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے, یوں کرے, نبی کی یاد میں, لیکن
آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے, اپنے جذبات بعد میں.